الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله نور لك النور وبك النور ومنك النور ونور من نور ونور على نور داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال في مقام الثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين
تو ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، بس ہم تو ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، حضور قبلہ یاد رکھ تو پیر رومی کا یہ کہا، یاد رکھ تو پیر رومی کا یہ کہا، عقل قربان بپیش مصطفیٰ، یاد رکھ تو پیر رومی کا یہ کہا، عقل قربان بپیش مصطفیٰ، عقل قربان بپیش مصطفیٰ، کیوں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، پیر رومی یاد رکھ پیر رومی کا یہ کہا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ حضور علیہ السلام کا جب معاملہ آئے وہ عقل کو قربان کر دیں، کیوں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اور اقبال کہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام سے بعد میں تشریف لائے ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہیں، لیکن اقبال عشق کے حوالہ سے بات کرتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ میرے مخدوم محترم قبلہ پیر سید محمد امین شاہ صاحب
دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ سید پور شریف، معزز سامعین، خواتین و حضرات، میں اور آپ 22ویں سالانہ عظیم الشان معراج مصطفیٰ کانفرنس اور عرس امیر ملت کی اس تیسری نشست میں، بلکہ چوتھی نشست میں، پہلی نشست خواتین کی تھی، 4 کو رات کو مسجد میں علماء کے خطابات تھے اور صبح محفل ذکر اور مراقبہ درود پاک کی محفل تھی۔ یہ چوتھی نشست ہے جمعۃ المبارک کے حوالہ سے۔ میں اس مختصر وقت کے اندر 2 موضوع بنائے ہیں، کیونکہ آج کے اس کانفرنس اور کا پروگرام جو ہے یہ بھی 2 موضوعات پر مبنی ہے، ایک معراج شریف اور دوسرا عرس امیر ملت نبر اللہ عنہ کے حوالہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے واقعہ معراج پر اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو جو اس سے ہمیں فلسفہ معراج ملتا ہے، اس مختصر وقت کے اندر تفصیل تو ناممکن ہے۔ جس طرح مولانا مصطفیٰ صاحب صدیقی عشروی فرما رہے تھے کہ معراج کے واقعہ کو بیان کرنے کے لیے کم از کم 3 راتیں چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو معراج آپ کے معراج کے 3 حصے ہیں اور آپ کو یہ 3 شانوں کے ساتھ معراج کرایا گیا ہے۔ پہلا آپ کا سفر معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے اور اس کا نام ہے اسرا۔ دوسرا معراج کا سفر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، اس کا نام ہے معراج۔ اور تیسرا سفر معراج مسجد بیت المعمور سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین او ادنیٰ تک ہے اور اس کا نام ہے معراج۔ پہلا سفر جو معراج کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کو شان بشریت کے تحت کرایا گیا اور مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس سفر کا نام معراج ہے اور یہ شان ملکیت کے تحت کرایا گیا ہے، ملکی شان کے تحت کرایا گیا ہے۔ اور تیسرا معراج کا حصہ اور سفر سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین او ادنیٰ تک ہے اور یہ حضور علیہ السلام کو شان محمدیت کے تحت کرایا گیا۔ اب شان بشریت کے تحت جو معراج ہے وہ اس عالم ناسوت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70,000 ملائکہ کے جلوس میں میکائیل، جبرائیل، اسرافیل اور دیگر فرشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل وعلا نے مثالی اجسام کے ساتھ وہاں جمع کیا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے انبیاء علیہ السلام موجود تھے مسجد اقصیٰ کے اندر۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جان حبیب زندہ باد۔ صفیں باندھے کھڑے تھے سب نبی، صفیں باندھے کھڑے تھے سب نبی، سب نے کہا وہ دیکھو آج اماموں کا امام آیا، وہ دیکھو آج اماموں کا امام آیا۔ وہ نبیوں میں وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے۔ انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں، انبیاء آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، انبیاء آپ کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اور انبیاء آپ کو دیکھتے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، آپ پر سلام پڑھتے ہیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں، مصلی امامت خالی ہے، جبرائیل امین آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام جبریل سے فرماتے ہیں، جبریل یہاں میرے باپ آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، دیگر انبیاء بھی ہیں، تو آپ مجھے مصلی امامت پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جبریل کرتے ہیں، آفاق ہائے گردیدام، حبیبی یا رسول اللہ، آفاق ہائے گردیدام، مہر بودام ورزیدام، بس یار خوباں دیدام، لیکن تو چیز دیگری۔ یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں پر وحی لاتا رہا، شرق سے غرب تک دیکھا، بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، یوسف علیہ السلام جن کے تذکرے اور چرچے مصر کے شہر کے اندر زنانِ مصر اپنی انگلیاں یوسف کے حسن کو دیکھ کر کاٹ بیٹھتی، بڑے بڑے حسین دیکھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا تو جواب ہی نہیں۔ مصلی امامت پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، یہ عالم بشریت کی معراج امامت پر مکمل ہوتی ہے، اور اللہ کریم نے کائنات حشر و جود کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ میرے محبوب کی شان بشریت یہ ہے کہ جہاں بشریت کی انتہا ہے وہاں سے میرے محبوب کی بشریت کی ابتدا، جہاں تمام بشریت سجدے میں جھک جاتی ہے، سر نگوں ہو جاتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیچھے موجود ہیں، میرے آقا مصلی امامت پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ بشریت کی یہ معراج بتا رہی ہے کہ رسول اللہ افضل البشر ہیں، اور جہاں بشریت ختم ہوتی ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت شروع ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جان حبیب۔ مسجد اقصی سے دوسرا حصہ معراج کا وہ شروع ہوتا ہے۔ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک واقعات کو چھوڑ کر فلسفہ معراج کی بات کر رہا ہوں۔ آپ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح ملائکہ کے جنود ساتھ ہے، براق کے سوار ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا
آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، یہ عالم ملک کہلاتا ہے، فرشتوں کا جہان کہلاتا ہے۔ عالم ملک کے اندر آپ کو جو ملکوتی معراج کرائی جا رہی ہے وہ جا کر سدرۃ المنتہا پر مکمل ہوتی ہے۔ سدرہ جبرائیل امین کا گھر ہے۔ جبرائیل امین سدرہ پر رہتے ہیں اور سدرہ ایک بیری کے درخت، اس کے ہر پتے پر فرشتوں کی بے شمار جو ہے تعداد فرشتوں کی وہاں موجود ہے، اور جبرائیل امین اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ملک کی معراج، عالم ملکوت کی معراج، سدرۃ المنتہا سے آگے نبی کریم علیہ السلام جاتے ہیں۔ آگے نہ براق جاتا ہے نہ جبریل جاتا ہے، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین مقام سدرہ پر رک جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل چدر دوستی مخلصم یافتی انام سے صحبت تراتا فتی۔ جبریل مخلص دوستوں کا کام راستے میں چھوڑ کر جانا نہیں ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ کتنے دور سے مجھے لینے گیا، لے کر آیا اور یہاں راستے میں چھوڑ کر جا رہا ہے، رک گیا ہے، میں آگے جا رہا ہوں۔ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یکسر موے برتر پرم فروغی تجلا پسوگد پرم، یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا میرا مقام ہے، میرا گھر ہے، اس سے پیچھے کو جا سکتا ہوں، آگے نہیں جا سکتا۔ زمین پر تو جاتا ہوں، آسمانوں پر تو جاتا ہوں، زمین کے کونے کونے پر جاتا ہوں، لیکن آگے نہیں جا سکتا۔ اگر یکسر موے برتر پرم فروغے تجلا پسودد پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں سدرہ سے آگے سرکوں گا، ایک بال کے برابر حرکت کروں گا، اللہ کی تجلی سے میرے پر جل کر راک ہو جائیں گے۔ اپنی حد تو کوئی نہیں پار کر سکتا، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن لا یمکن ثناء کما کان حقہ، لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد الخدا بزرگ توئی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حد نہیں۔ عالم ملک کی معراج نے یہ بات ثابت کر دی کہ میرے محبوب کو نور کہنے والوں، نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا، میرے آقا اوپر جا رہے ہیں۔ میرے آقا بشریت بھی نیچے رہ گئی، ملکیت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی۔ میرے آقا اپنی شان محمدیت کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ وہ شان محمدیت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک پیغمبر کو بھی نہ ملی، اور سارے پیغمبروں کی شان کو جمع کر دو پھر بھی جانے محمدیت کو نہیں پہنچتے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں گما جہاں نقش جہاں نہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ اللہ نے جو کمال عطا فرمایا، وہ کمال ایسا
کوئی گما بھی نہیں، ہر چیز کی کوئی حد ہے، اپنی حد اور دائرہ کار میں وہ رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نبر اللہ برکتہ سرکار کی اس شان کو بیان کرتے ہوئے کہ سرکار سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں، جبریل بھی نیچے رہ گیا، نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا، عالم ملکیت نیچے ہے، عالم بشریت نیچے ہے، لیکن شان محمدیت سدرۃ المنتہا سے آگے سرکار جا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کہ سرکار جب عالم سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ خدا کا وہ مقام ہے، خدا تو مقام سے ماورا ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، نبی کریم علیہ السلام سدرہ سے آگے جا رہے ہیں، رف رف ایک سبز رنگ کا پنگھوڑا ہے، روایات میں آتا ہے آپ اس میں بیٹھتے ہیں اور رف رف آپ کو آگے لے کر جاتا ہے، جبریل بھی نیچے ہے اور براق بھی نیچے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کئی پر عالم نور کے عبور کیے اور مقام دنا پر پہنچے، مقام دنا پر پہنچے۔ اس مقام پر اللہ جل مجدہ متمکن عرش، اب آپ ان کے وہاں تنہا جا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے آپ نے کچھ گھبراہٹ محسوس کروائی، اللہ جل مجدہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس فرشتے سے آواز نکلوائی، کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے۔ کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ مانوس آواز سنی تو مجھے سکون مل گیا کہ ابو بکر صدیق کی آواز کہاں سے آ گئی۔ اب فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلا، پھر آواز آئی، میں رک گیا، رکنے کے بعد مجھے آواز آئی، ادنو منی یا خیر البریہ، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا محمد، اے ساری مخلوق سے بہتر قریب ہو جا۔ آپ فرماتی ہیں جیسے آواز آتی تھی میں ایک قدم آگے بڑھتا، عالم بشریت نیچے، عالم ملکیت نیچے، اور آپ کس مقام پر پہنچے؟ اس مقام پر جہاں اور ہا کا عالم، جہاں نہ کوئی ملک ہے نہ فرشتہ ہے، وہاں اللہ جل مجدہ اپنے محبوب کو اپنے قریب بلا رہے ہیں اور اپنی قربت سے نواز رہے ہیں، اور قربت سے نوازنے کا عالم اور ادھر نبی کریم علیہ السلام کی محبوبیت کا عالم، محب کا عالم بڑا عجیب ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر آواز آتی ہے تو آپ تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا خیر البریہ۔ اللہ جل مجدہ کے قریب متمکن عرش کے پاس جاتے ہیں۔ یہ آپ کے معراج کا تیسرا سفر ہے، سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین او ادنا، ثم دنا، پھر آپ قریب ہوئے، فتدلا، پس اور قریب ہوئے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا،
خدا بھی قریب ہوا، مصطفیٰ خدا کے قریب ہوئے، اور قربت کا عالم کیا ہے؟ اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب آپ یہ کمان دیکھتے ہیں جس سے تیر نکالا جاتا ہے، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو پیشانی اور ناک کے درمیان کا حصہ، اسے بھی کمان کہتے ہیں۔ خدا اور مصطفیٰ اتنے قریب ہو گئے، اور یہ ایک اندازہ اور ٹارگٹ بتایا جا رہا ہے۔ فتدلی فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہو گئے۔ اور اگلا جملہ سنیے، او ادنا، اتنے قریب ہو کر فرمایا اس سے بھی آگے قریب ہو گئے۔ وہ جو فاصلہ کمانوں کا تھا، او ادنا کہہ کر وہ بھی مٹا دیا، وہ بھی مٹا دیا۔ اور بات قابل توجہ ہے، قربت کا عالم کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور کمان ناک کے پیشانی اور ناک کے درمیانے حصے کو کہتے ہیں کہ خدا اور مصطفیٰ اتنے قریب ہو گئے، اور اتنے قریب ہو گئے، فرمایا او ادنا، اس کمان کے فاصلے کو بھی درمیان سے نکال دیا۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ 2 قبیلے جب آپس میں دوستی کرتے تھے تو دونوں قبیلے اپنی اپنی کمانیں لا کر اکٹھی کر کر ان دونوں کمانوں سے تیر نکالتے تھے۔ دونوں کمانوں سے ایک تیر نکال کر لوگوں پر یہ واضح کر دیتے تھے کہ دونوں قبیلے دوست بن گئے ہیں۔ ایک قبیلے کا دشمن دوسرے کا دشمن تصور ہوگا، ایک کا دوست دوسرے کا دوست تصور ہوگا۔ دونوں کمانوں کو اکٹھا کر کے تیر نکالتے تھے اور دوستی کا اعلان کرتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے یہاں کعبہ قوسین اور ادنا کی بات کر کے یہاں بتانا چاہتا تھا جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو مصطفیٰ کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے۔ خدا اور مصطفیٰ دونوں ایک ہیں، عطاءً ایک ہیں، ذاتاً 2 ہیں۔ عطاءً ایک ہیں، عدلاً ایک ہیں، محبتاً ایک ہیں، ذاتاً 2 ہیں، ذاتیں 2 ہیں۔ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ عبد ہے، وہ معبود ہے، لیکن خدا اور مصطفیٰ کی اطاعت ایک، خدا اور مصطفیٰ کی محبت ایک، اور خدا اور مصطفیٰ کا دشمن جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ کعبہ قوسین او ادنا، حضرت گرامی، یہ معراج کا آخری سفر جسے آراج کہتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کو شان محمدیت کے تحت کرایا گیا، اور اس مقام تک نہ کوئی نبی پہنچا نہ کوئی ملک پہنچا، اس مقام تک کسی کی رسائی نہیں جہاں خدا نے مصطفیٰ کو لا کر بٹھا دیا۔ فرمایا محبوب تیرے اور میرے درمیان آج کی بات، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تیرا ہو گیا یہ وعدہ ہو رہا ہے، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نبر اللہ برکتہ کہ جب مصطفیٰ اس مقام پر پہنچ گئے
تو اب وہ مقام خدا کا نہ رہا، وہ مقام خدا کو مقام سے پاک ہے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام۔ عرش پر اگر رسول اللہ جاتے ہیں تو خدا بند قدوس کا مقام کوئی نہیں، لا مقام کا رہنے والا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میرا پتہ پوچھنے والے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو میرے متعلق پوچھنے انہیں بتا دوں میں بہت قریب ہوں اور شاہ رگ سے قریب ہوں۔ قربت اتنی ہے، پتہ دور کا بتایا گیا، لا مقام کا رہنے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم اگر عرش تک جاتے ہیں تو فرمایا وہ خدا ہے، یہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ کوئی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ معلوم ہوا رسول اللہ جب عالم بشریت آپ کے نیچے ہے، عالم ملکیت آپ کے نیچے ہے، عالم نور آپ کے نیچے ہے، پھر آپ کی شان بشریت اور نورانیت سے مابرا ہے۔ ہم تو یہاں جھگڑا کرتے ہیں نا کہ ایک کہتا ہے رسول اللہ بشر ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں نور ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بشریت اور نورانیت سے بھی مابرا کر دیا۔ فرمایا میرے محبوب کی تو شان ہی ایسی ہے، میرے محبوب اعلان کر دو لا یعرف حقیقتنی سوا ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر رب کے سوا رسول اللہ کی حقیقت کو کوئی نہ جانے تو پھر کون ہے کوئی جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پیمانے لگائے اور کہے کہ یہ جو جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، اتنا علم ملا ہے اتنا نہیں ملا۔ جس کی شان کو خدا کے سوا کوئی بھی نہ جانے، تو جس نے ایسی بات کرنی ہے اس نے ایمان اپنے کو تباہ کرنا ہے پیمانہ لگا کر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد قدر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخلاف بزرگ ہوئی۔ قصہ مختصر۔ غالب سے کسی نے پوچھا غالب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی تو کچھ جانتا ہے؟ غالب کہتا ہے غالب کون ہے بیچارہ شان مصطفیٰ کو جاننے اور پہچاننے اور سمجھنے والا، اور غالب کو تعریف مصطفیٰ کی کیسی اور کتنی کر سکتا ہے؟ غالب کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتے کاں داد پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب خدا کی مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی تعریف مصطفیٰ کے خدا پر چھوڑ دے۔ تو کون ہے رسول اللہ کی شان کو جاننے والا اور پہچاننے والا؟ وہاں تک تیری رسائی کہاں ہو سکتی ہے؟ میر علی شاہ صاحب کوڑوی علیہ رحمہ آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ فرمانے لگے کہ کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب سونا قسم کھاوے جدی چڑھ دی جوانی دی۔ اور فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی، اتھا جا نہیں بولن دی۔ جس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف میں قلم اٹھایا اس نے ہتھیار پھینک دیے، اس نے قلم رکھ دیا، اس نے اپنا کم علمی کا اور کم فہمی کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر ہزاروں کتب لکھی گئی، آج تک کسی پیغمبر اور کسی شخص پر شخصیت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف اپنوں نے تو کرنی ہی تھی، غیروں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کی تھی۔
یہ معراج کے حوالہ سے عرض کر رہا تھا، اس سے پاک حضور امیر ملت نبر اللہ مرحمتہ کے حوالہ سے میں نے آیا مبارکہ جو موضوع سفر بنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے خوف خدا، پھر معیت غلامان مصطفیٰ۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دامن گیر ہو، زندگی اس حال میں گزارو کہ خوف خدا تمہارے ہاتھ سے نہ جائے، ظفر اس کو بندہ نہ جانیے گا، خواہ کتنا فہم لگا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی معیت، اللہ والوں کا ساتھ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کٹھن سفر میں خاردار جھاڑیاں بھی آئیں گی، پتھریلی زمین بھی آئے گی، دریا بھی آئیں گے، صحرا بھی آئیں گے، سمندر بھی آئیں گے اور خطرناک راستے بھی آئیں گے۔ فرمایا اس راستے پر چلنے کے لیے فرمایا اکیلے تم ڈگمگا جاؤ کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی ہم سفر ہو جاؤ۔ فرمایا جب کسی اللہ والے کا پلو پکڑ لو گے، فرمایا پھر خطرے کی کوئی بات نہیں، جب اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو گے پھر خطرے کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا پھر جہاں وہ جائیں گے وہاں تم بھی جاؤ گے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑے نکتے کی بات کی ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، کیا انہیں بھی کسی کامل سے کی صحبت کی ضرورت تھی؟ لیکن آپ نے فرمایا میں ہندوستان کی سرزمین سے آیا، داتا علی حجویری کے قدموں میں چلا کیا، یہاں وہ فیض پایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ناقصوں کے لیے تو پیر کامل ہیں لیکن کاملوں کے بھی رہنما ہیں، کاملوں کو بھی فیض دیتے ہیں۔ تو داتا علی حجویری کے پاس سے خواجہ اجمیری نے فیض پایا، فیض ملا تو ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ دنیا والوں میں نے داتا حضور سے فیض پایا ہے، میں نے داتا علی حجویری کو ناقصوں کے لیے کامل بھی اور کاملوں کا بھی رہنما پایا ہے۔ حضور قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی قلی رحمت اللہ علیہ، آپ امت مسلمہ کے لیے، اہل پاکستان کے لیے خاص کر اور پوری عالم اسلام کے لیے اللہ کی ایک عطا کردہ نعمت ہے، اور آپ کا صرف احسان اہل سنت پہ ہی نہیں، اہل پاکستان پہ بھی ہے اور عالم اسلام پر بھی ہے۔ آپ کی شخصیت ایک عالمی شخصیت تھی، اگر آپ کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے، دنیا کے اندر جو بھی تحریک چلی آپ نے ہر تحریک کی قیادت فرمائی۔ قیام پاکستان ہے تو تب آپ امیر ملت ہیں پاکستان کے قیام میں، اگر
دیگر معاملات قادیانیت کا مسئلہ، تو آپ وہاں بھی امیر ملت ہیں۔ پیر مہدی شاہ صاحب گولوی علیہ رحمہ لاہور میں کافی عرصہ رہے، قادیانیت کے خلاف جلسے کرتے رہے، لیکن پیر صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جاتی مرتبہ ملے اور فرمانے لگے شکار کرنے آیا تھا، لگتا ہے کہ یہ آپ کے مقدر کا ہے، میں جا رہا ہوں گولڈا شریف۔ آپ واپس چلے گئے اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ آخری رات مرزا قادیانی کی موت کی رات بڑی دیر تک جلسہ، آپ اس جلسے کی صدارتی خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اعلان فرما دیا کہ فقیر کو آج تو نہیں پیشی گوئی کرنے کی، پہلے چند ایک پیشی گوئیاں کی تھی، اللہ نے پوری کر دی، آج پھر پیشی گوئی کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں پوری ہوگی۔ فرمایا مرزا جی بس بڑی ہو گئی، اب تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے، مرزا 24 گھنٹے کے اندر مہلک مرض میں مبتلا ہو کر کتے کی موت مرنے والا ہے۔ آپ نے اعلان فرما دیا، اعلان فرما کر اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ علماء کا ایک وفد پیر صاحب کو ملنے کے لیے گیا، نماز تہجد کا وقت تھا، رات گئے تک جلسہ جاری رہا۔ علماء کا وفد پیر صاحب کو آپ کے خادم دبا رہے تھے، پوچھا جی کہ علماء کا وفد ملنے کے لیے آیا، آپ نے اجازت دے دی کہ اندر آئیں۔ جب اندر آئے پاس بیٹھ گئے تو فرمانے لگے حکم کرو کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ علماء کا وفد عرض کرنے لگے جناب کہ آپ نے مرزا قادیانی کی موت کا اعلان کیا ہے، ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اگر مرزا قادیانی نہ مرا 24 گھنٹے کے اندر تو پھر کیا بنے گا؟ پیر صاحب لیٹے ہوئے تھے، مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے علماء کرام سنو، میں نے یہ اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا، میری دائیں طرف نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، مجھے سرکار نے فرمایا جناب علی اعلان کر دے، مرزا پوری موت کا اعلان کر دے، میں نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اعلان کیا ہے، بتاؤ بات غلط ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور تاریخ گواہ ہے، سب سے پہلے 9 بجے بمبئی کے ریڈیو نے اعلان کیا، بمبئی کے ریڈیو نے اعلان کیا مرزے کی موت کا، ساری رات اس حال کے مرض میں بلند پیٹ درد، اور مرزا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ پیٹ درد سے مرنے والا اس کی موت جو ہے وہ ہلاکت کی موت ہے، بری موت ہے، جو بات اس نے کی اسی موت میں وہ شخص مبتلا ہوا، اس حال کی وجہ سے اسی پیچر شروع ہو گئے اور آگے لیٹرین تک جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا تھا، وہیں چارپائی پہ سوتا ہوتا رہا، حتیٰ کہ اسی درد میں الجھ کے درد میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ یہ وہ عالمی شخصیت ہیں جن کا ہم دن منا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، وقت پہ دعا چاہتا ہے، میں نے اپنے وقت کا اعلان کیا تھا اور ابھی نماز جمعہ ہوگا اور نماز جمعہ کے بعد محفل میلاد ہوگی، انشاءاللہ والعزیز ناظرین حضرات جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ حضرات جو ہے نماز جمعہ کے بعد تشریف رکھیں گے، اس کے بعد ختم شریف ہوگا اور آخر میں آپ کے